الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ علیہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ ارباب عزا، امیر المومنین نے اس اعلان میں یہ بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اتنی جنگوں میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک سے ایک جوہر شجاعت دکھائے اور سبھی جنگوں میں فتح کا سہرا آپ کی پیشانی پر بندھا، لیکن مولا نے جوش وقار جوش شجاعت میں کبھی بھی اپنے لب پر یہ جملے نہیں سجائے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار مسجد کوفہ میں سن 40 ہجری میں اور 19 کی صبح، جو صبح ضربت کہلاتی ہے، نماز نافلہ صبح کے دوسرے سجدے میں جب آپ کے سر پر ضربت لگی ہے تو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ۔ تشریح کا وقت نہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں، کعبہ کے رب کی کیوں قسم کھائی اللہ اور اپنے کامیابی کو ضربت لگنے کے بعد کیوں اعلان کیا، دونوں کو مختصر تشریح میں بتاتا ہوں۔ اصل میں کعبہ مرکز عبادت ہے، نماز ساری عبادتوں کی جان اور ستون ہے، اور اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جانا ضروری ہے، تبھی نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور قبلہ کعبہ ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے اس قسم کو کھانے میں اور عین عبادت میں اور عین مسجد میں، مسجد کوفہ میں، محراب عبادت میں یہ قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں، جس بڑے مرکز عبادت کو تم کعبہ سمجھتے ہو، اسی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے توجہات کو اپنی جانب جلب کرنا ہے، اور اس عظیم مرکز کی طرف جو خدا کے گھر کے نام سے دنیا میں اور مسلمانوں میں متعارف ہے۔ ایک تو یہ وجہ، دوسرے یہ کہ حج جیسی عظیم عبادت، نماز جیسی عظیم عبادت جو سبھی ادا کرتے ہیں اور جانتے ہیں، تو حضرت علیہ السلام نے اس سے اشارہ یہ کیا کہ دنیا میں حج جیسی اور نماز جیسی عبادت مرکز کی میں قسم کھاتا ہوں جو خدا کا گھر ہے اور کعبہ ہے، کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے رب کی میں قسم کھا رہا ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ یعنی دنیاوی فتح، دنیاوی بہادری، دنیاوی شجاعت کو علی بن ابی طالب نے کامیابی کہہ کے اعلان نہیں کیا، بلکہ خدا کی راہ میں اپنے کو قتل ہونا، مجروح ہونا، زخمی ہونا، اور انہیں یقین تھا کہ اب اسی ضرب کے نتیجے میں میری شہادت ہوگی، اسی شہادت کو سب سے بڑی کامیابی، اور ظاہر ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر کسی نے کہا ہے کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ دونوں خدا کے گھر سے، علی کی ابتدا بھی خدا کے گھر سے کعبہ سے، اور علی کی انتہا بھی خدا کے گھر سے۔ وہ قیامت خیز منظر تھا جب حسن و حسین ایک گلیم میں مولا کے زخمی جسم کو لے کر گئے، اور مولا نے آواز دی، اے حسن و حسین، ان میرے چاہنے والوں کی محبت کو سلام کر کے اور شکریہ ادا کر کے یہاں سے رخصت کر دو، کیونکہ تمہاری بہنیں جب مجھے زخمی حالت میں دیکھیں گی، ظاہر ہے بیٹیاں اپنے باپ کو مجروح دیکھیں گی، خون آلود دیکھیں گی، تو بے تحاشا گریہ کریں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ گریے کی آواز محرموں کے کانوں تک پہنچے۔ اللہ اللہ، جس علی کو اتنا خیال تھا کہ بیٹیاں وعدے قتل حسین مجمع عام میں پھرائی گئیں، اور وہ بھی سربراہ عالم الذین